الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک تو دوستی ہے عام، جس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان، الحمدللہ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ایک عام دوستی تو مل گئی۔ جس نے آج کلمہ پڑھا وہ بھی عام دوست ہو گیا، لیکن دنیا کے اندر آدمی آگے سے آگے ترقی کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں کام پڑنا ہے، تو اس میں خاص دوستی کیوں نہ ہو؟ آپ کو پتہ ہے، مثال دینے کی مجھے ضرورت نہیں کہ دنیا میں مالدار یا بڑی پوسٹ والے یا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، پتہ نہیں کتنے ہم گنائیں گے، سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری، سینیٹر وغیرہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام بن جائیں اور یہ ہمارے کام آئیں گے وغیرہ۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ وہ تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا جو ہے، اس کے دل میں جو ہوگا وہ اس کا دل میں کیا حال ہوگا؟ یہ تو بادشاہ بن گئے نا۔ پرائم منسٹر کا مسئلہ نہیں 5 سال کے بعد چھٹی، پریزیڈنٹ کا مسئلہ نہیں 5 سال کے بعد چھٹی، لیکن بادشاہ جو ہے وہ، لیکن جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے نا۔ جب چاہتا ہے تختہ، جب چاہتا ہے تخت، گندے پانی سے بنایا، گندے خون سے بنایا، آداب شاہی سکھائے، بادشاہ دے دی، پھر اس کو گرا دیا وہاں سے۔ لیکن سبق نہیں لیتے۔ کتنے محل سونے ہیں۔ کسرا کا محل جو ہے، اس کا مجھے کسی نے تصویر بھیجی بغیر جاندار کے، تو ٹھیک ہے دیکھ لی، اس کا اشر دیکھ کر دل جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ لیکن 1400 برس سے سب کے سامنے ہے، لیکن کتنی بڑی طاقت تھی۔ آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، کوئی یہود و نصارہ بھی نسبت نہیں کرتے کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، یا ابو جہل سے یا ابو لہب سے تعلق ہے یا فرعون سے تعلق ہے۔ ہوگا نا اس کا بچہ، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، لیکن بہرحال ہو جانا، میرا اس سے واسطہ نہیں۔ کتنے محل سونے ہیں، کتنے بڑے بڑے چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے دنیا کو فتح کرنے کی، خود ہی چلے گئے۔ یہ عبرت کے ساما ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ روز عبرت کے 100 نمونے ہیں۔ اب جیسے میں نے رات کو اللہ تعالیٰ بیان کی توفیق دے رہے تھے، اور رات تقریباً سارا بیان جو ہے مرکزی بیان میں نظر کی حفاظت پر ہوا، جس میں بہت سے لوگوں نے اسی وقت، پھر بعد میں میسج، پھر فجر میں اتنا فائدہ ہوا۔ یہ اللہ فائدہ میرے دل میں بھی اتار دیں۔ اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دل جو ہے موٹر میکینک جو ہے نا، جس کے کپڑے، ایک دل ویسا ہے، تو اس میں گریس ڈال دو، کچھ بھی ڈال دو، کوئی پریشانی نہیں۔ فجر میں بھی اس پر تھوڑا بیان ہوا تھا۔ اور اگر کپڑے اجلے ہیں تو مشکل، ذرا سا نشان پڑ گیا، مجھے خود ہی نشان لگ گیا۔ یہ اب بے چینی شروع ہو گئی۔ یہ نشان کیا ہے؟ یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بے چینی شروع ہو گئی۔ یہ تو ظاہر کی کتنی فکر ہے مجھے، باطن کی اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، چکو اتنی تو ہو نا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ضرور ظاہر اتنی بات ہے نا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی بھی چھوڑ دو۔ کم از کم 3 دفعہ میں نے کہا ہے 2 ساتھیوں کو کہ بھائی جب میں سوتے وقت کرتا بدلی کروں، اس کو نشان کو صاف کر دینا۔ حالانکہ آپ خود سوچیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس سے، لیکن کیونکہ اجلا کپڑا ہے اس لیے اپنے خود کو پریشانی ہو رہی ہے، اور جو آئے گا شام تک پوچھے گا یہ کیا ہوا، اور جی اللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جی، اور جی میں کام کر رہا تھا جی، میں نے قلم بند نہیں کیا، ایسے ہی ڈال دیا۔ کہاں ہے عقل؟ خدا کی قسم مجھے تو یہ حضرت نے سکھائی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی نشانی آ رہی ہے نا۔ بھائی قلم تو میرے سامنے ہے نا، تو میں تو سمجھ رہا ہوں میں نے بند کر کے پھر رکھا ہے نا، وہ تو سیدھا لائن بناتا ہوا چلا گیا اندر، پھر محسوس ہوا تو جلدی نکالا۔ اس سے پہلے جو ہے قلم جو میں نے کھولا، کچھ دستخط کرنا تھا، تو قلم یہاں آ کر لگا نہیں، آخر میں آ کے نیچے آ کر لائن بنا دی اس نے، بھائی صاحب نے۔ انہوں نے دسو جناب، ابھی تک یاد ہے کہ یہ نشان یہاں، آپ وہ تو آپ نہیں دیکھ سکتے، اندر لگا ہے نشان، لیکن اللہ یہ باطن کے بارے میں میرا ایسا دل کر دے نا، یہ کوئی نشان ہے کہ آپ کو کوئی برا لگ رہا ہے؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے نا، مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا کرتا بدل کے جاؤ، میں نے کہا چھوڑو بھائی، اب 2-3 جمعے سے آپ نے کوشش کر رہا ہے کہ تھوڑا میں بھی اشعار سن لوں، مجھے بھی فائدہ ہو۔
تو اب یہ دیر ہو گئی، ابھی چھوڑو، اب کوئی ضرورت نہیں کرتا بدلنے کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے دل کو تو پتا ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، ان اولیاءہ الا المتقون، ان کے سامنے صغیرہ صغیرہ نہیں ہوتا، وہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ والوں کو کہ صغیرہ صغیرہ ہو کے کبیرہ بن جاتا ہے، جس میں اخلاق پر اتنا زور ہے کہ میں جب اخلاقی احادیث مبارکہ سنتا ہوں حضرت کے بیان میں یا پڑھتا ہوں، خصوصاً مظاہر جدید میں جلد نمبر 4 ادب کا باب، اب کو ہمارے ساتھی سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ کمپیوٹر میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میں نے کل تک کتنا پڑھا ہے، اب وہ جب میں پیچھے گیا، یہ حدیث پاک یہ تو میں نے نہیں پڑھی، یہ حدیث پاک یہ بھی نہیں پڑھی ادب کے بارے میں، اللہ گواہ ہے 20-25 احادیث مبارکہ دیکھ لیں کہ دل میں آ رہا ہے میں نے نہیں پڑھا۔ پھر خیال آیا کہ جو ضروری تھے میں نے بیان کرنے کے لیے، میں نے اس کا فائل الگ بنایا تھا مظاہر جدید کے نام سے، میں نے کہا اس میں جو آخری پرچہ لکھے اس میں صفحہ نمبر کیا ہے مجھے بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صفحہ نمبر بتایا 580، تو 580 کے بعد میرا نشان لگا ہوا میں نے دیکھ لیا، اس کے بعد سے میں نے کل پڑھا، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں وہ تو خدا کی قسم وہ حدیث مبارکہ تو میں پڑھ کر پھر آگے پہنچاؤں نا، ایک بھی حدیث پاک یاد نہیں ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، اس لیے اصلاح فرض ہے، اس لیے مشورے کے بعد آدمی نادم نہیں ہوتا، اور مجھے تو یاد ہی نہیں ہے نا وہ حدیث مبارکہ کیا ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، اب مجھے جب یاد نہیں ہے تو میری اصلاح کیسے ہوگی، میری اپنی بھی اصلاح کیسے ہوگی؟ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا، اللہ والے سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ عادت ہو گئی، یہ کیا کرنا ہے؟ میں فخر کر رہا ہوں کہ میں نے پڑھ چکا ہوں اتنی احادیث مبارکہ، واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کل کتنے طلباء تھے، اہل علم کتنے تھے، سارا دن اہل علم کتنا ہے جس سے میرا تعلق ہوتا ہے، تخصص کر رہا ہے یا کر چکا، یہ ابھی موشانہ کل عالم بن گئی ہے الحمدللہ، ان سے ہی میں پوچھتا ہوں 8 سال آپ نے دین کی بات پڑھی ہے، آپ نے بخاری پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، ابو داؤد شریف پڑھی ہے، آپ نے اتنی تفسیریں پڑھی ہیں، اللہ کے کرم سے اللہ نے آج آپ کو دور حدیث، آپ بخاری شریف پوری ہو گئی، آپ کی دستار بندی بھی ہو گئی، اور مثالی بخاری ختم ہوئی ہے کل بنوری ٹاؤن میں، مثالی حضرت مولانا سلیمان بنوری صاحب دامت برکاتہم کے جو اسسٹنٹ ہیں میرے خلیفہ ہیں مفتی صاحب، تو وہ جمعرات کو آتے ہیں، وہ ہنسنے لگے، میں نے کہا کیوں؟ کہ کل آج بخاری ختم ہو گئی وہاں بنوری ٹاؤن میں، میں نے کہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کہا نہیں مولانا سلیمان بنوری صاحب دامت برکاتہم دور حدیث میں آئے، 700 کے قریب ہے نا طلبہ، شاید 770 طلبہ دور حدیث کے، آ کر آخری حدیث پڑھا کر بخاری شریف ختم کر دی، حتیٰ کہ استاذ جو حدیث کے ان کو بھی نہیں بلایا، ایسی سادگی۔ پھر میں نے پوچھا دستار بندی، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا سلیمان بنوری صاحب نے فرمایا دستار بندی ہوتی رہے گی، کیا مسئلہ ہے؟ طلباء کو کیا اساتذہ کو پتہ نہیں چلا، ابھی میں نے دیکھا میں نے دستار بندی کو، بعد میں سب کی دستار بندی ہو گئی، کیا سادگی دیکھو آپ ماشاءاللہ۔ اور بعض جگہ فوٹوگرافیاں، ہار پہ تصویر بنی ہوئی، اور اس کے ساتھ فوٹو، اشرف مدارس میں کتنی سختی تھی اس بار، ایک تصویر نہیں کھینچنے دی۔ اب دوسرے دن میرے پاس ساتھی آئے، ایک دو کا وہ مین روڈ پر ہار خرید کے ڈال کے گلے میں فوٹو آپس میں کھنچوا رہے تھے، میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی بھائی، وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم ان کے اولاد اور شیخ الحدیث صاحب یہ سب کے گھر میں جائیں گے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور دکھا دیا دنیا کو کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب مین روڈ پر کوئی جا کر گناہ کبیرہ کرے تو حضرت کا کیا واسطہ اس سے؟ بھائی میں نے اللہ والا بننا ہے اللہ کی توفیق سے، وہ بھی خود نہیں بن سکتا کوئی بھی، ارادہ تو ہو پھر اللہ کی مدد آئے گی نا۔ بچہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے نا شروع میں اور گرنے لگتا ہے تو والدین دوڑ کر پکڑتے ہیں، اب وہ چلنا ہی نہ سیکھے تو کس بات پہ دوڑیں گے؟ ہم اٹھ کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلیں تو صحیح، اللہ کی رحمت دوڑ کر ہمیں پیار کر لے گی، ہمیں گرنے ہی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر اپنی نالائکی کی وجہ سے ہم گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اتنا ادب کے بارے میں، اتنا اخلاق کے بارے میں، اتنا زبان کے بارے میں ہے، ہم نے زبان درازی کر لی، جناب مایوس ہو کر بیٹھ گئے، چھوڑو یار بار بار میں اس طرح کرتا ہوں، شیخ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی ہم سے بھی تو گناہ ہو سکتے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں نا، کلو بنی آدم خطا، میں تو میں بھی آتا ہوں نا، ہو گیا نا، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتی بات، تو ابھی آپ ہم توبہ کر لیں، جن کو ستا ہے ان سے معافی مانگ لیں، اللہ سے کنیکشن وہی ہو گیا۔ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی آتا ہے، ابھی پچھلے دن ایک صاحب ہے 8 سال کے بعد وہیں خانقاہ میں غرفت السالکین میں، ارے بھائی آؤ ویسے کیسے مزاج ہے بھائی، بیٹھے اور کہا میں بس پریشان، کیا ہوا کہ 8 سال کے بعد آیا ہوں مایوس۔ میں نے کہا بھائی دیکھو فرض کرو یہاں سے تار گزر رہی ہے اور وہ کٹی ہوئی 8 سال سے، خواجہ صاحب 8 سال سے کٹی ہوئی ہے، اب جب ہم اس کو جوائنٹ کریں گے تو دیر لگے گی یا جلدی ہوگی؟
تو ہم نے اللہ سے رابطہ کاٹ لیا نا گناہ کر کے نا، تو ہم کیوں دیر کرتے ہیں؟ ہم توبہ کریں گے اسی وقت اللہ کے پیار کا کرنٹ آ جائے گا۔ دنیا کی کرنٹ کسی کو لگی ہوئی ہو اور اس کو کوئی چھو کر دکھائے ذرا، مر جائے گا۔ اور جس کو اللہ کی محبت کی کرنٹ لگی ہوئی ہے، جو اس کو چھو لے گا تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ جس کو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھو نہ لگے ان کو، اللہ والے سمجھو نہ لگے ان کو، یہ تار ہے بجلی کے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، اللہ کی محبت کا خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے، کنیکشن تو مضبوط ہو نا، اگر تار لوز ہو تو کرنٹ آئے گی، بلکہ شارٹ ہو کے سب جلنے کی فکر ہو جائے گی۔ ہمارا کنیکشن ہی صحیح نہیں۔ کل ایک بہت بڑے بزرگ تشریف لائے تھے، 16 ان کے بیانات بتا رہے ہوئے ہیں، زیادہ تر بخاری ختم میں۔ کبھی ایک جگہ بخاری کا بیان تھا تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ نے علم کی گرم تار، یہ بجلی جو آتی ہے 2 تار سے آتی ہے نا، پلس مائنس، مثبت منفی، جس کو سمجھ لیں تار گرم ہے ایک ٹھنڈی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، گرم تار تو لے لی ماشاءاللہ علم کی، ٹھنڈی تار اللہ والے سے لگواؤ تو آپ کے علم کا نور جگمگ جگمگ کرے گا ماشاءاللہ۔ یعنی عمل۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آخری جو درس دیا ہے 2 دفعہ تو پڑھ چکا ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ ایسی نصیحت کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کا فرمایا جب کوئی طالب علم کہتا ہے نا، کوئی بھی مولانا کہتا ہے میں فاروق التحصیل ہوں، مجھے سخت صدمہ ہوتا ہے، مجھے جملہ پسند نہیں ہے۔ کس چیز کا فاروق التحصیل آپ ہو گئے؟ ارے بھائی آج جو آپ کی بخاری ختم ہوئی ہے نا، تو اب آپ کو یہ استعداد ملی ہے کہ علم اب آپ نے حاصل کرنا ہے آخری سانس تک۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں، طالب علم رہوں گا۔ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے۔ حضرت مولانا سلیم دھورات صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ سے خدا نخواستہ بچہ نابینا آیا، اب نابینا ہی رہے گا، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی عطا وہ الگ بات ہے، لیکن رہے گا نابینا بیچارہ، سننے کی یہ طاقت نہیں تو بولے گا بھی نہیں بیچارہ، عرصے پتہ نہیں کیا، خدا نخواستہ ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہوا اسی طرح، خدا نخواستہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے اسی طرح۔ فرمایا دوستوں مدرسہ جو ہے ماں کا پیٹ ہے، یہاں سے جب ہم تقویٰ حاصل نہیں کریں گے اور ایسے مبارک جگہ 8 سال پڑھنے کے بعد تخصص کے 2 یا کہیں 3 سال کے بعد جب نکلیں گے، عمل ہی نہیں کیا تو اب کیا عمل کیسا معاملہ ہوگا؟ وہ خامی رہے گی اگر پکا جان لڑا کر اصلاح نہ کرائی تو۔ اصلاح فرض ہے، یزکیم فرض ہے۔ یہ میرا جیسا چہرہ ہے نا، اپنے آپ سے کہوں دل میں میرا ایسا ہے معاملہ، چہرہ بابا با یزید بستامی جیسا، کام ننگے یزید جیسے۔ فیصلہ میرا آپ کے اختیار میں بھائی، کہ ہم اپنے اختیار کو دیکھیں کہ ہمارا دل خود گواہی دے گا نا۔ جس نے ارادہ کیا، چاہے موٹر میکینک جیسے کپڑے ہوں اس کو، دل یعنی ارادہ کیا، دھلائی شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ مجھے اصلاح کرانی ہے۔ میں جو پانے مارتا ہوں، فوش گالیاں دیتا ہوں، لاتے مارتا ہوں، سردی کے دنوں میں ان کے دھکا دے کے تھپڑے مارتا ہوں، چاہے بڑا میکینک بھی بن جائے، مجھے معافی ملے گی جب تک میں اللہ سے معافی نہ مانگی، اس سے معافی نہ مانگی۔ اور اماں ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے مارو، ایک کل ہمارا بھی اپنا ورک شاپ کھلے گا، اور یہاں اگر اللہ والا ڈانٹ دے یا اس کا غلام ڈانٹ دے، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا، فوراً نہ کرے۔ ابھی حضرت کا جو بیان سنا ہے نا ہم نے 1.25 گھنٹے کا، میں کیا قسم بھی کھا سکتا ہوں 30 سال میں نے ایسا نہیں سنا بیان۔ فوراً میں نے کہا بھی اس کو جاری کرو۔ ایسی نصیحت فرما رہے تھے کہ بیٹا بیمار ہے اور خطرناک کوئی بیماری ہے، مال خرچہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب کینسر کے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو، حافظ ڈاکٹر شفقت بھی جانتے ہیں اس بات کو، مال خرچہ کریں گے، قرضہ لیں گے، پریشان ہوں گے، بچہ دوائی نہیں کھا رہا ہے، بیٹا کھا لے، بیٹا صحت ہوگی، بیٹا پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، اور آنکھیں دکھاوی کی دوائی کھلاتے ہیں۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد گناہ کبیرہ میں، ہم دیکھ رہے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ اور فیس بک اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کس گناہ میں مبتلا ہیں، ہمیں کچھ فکر ہوتی ہے؟ چلو لالچ میں بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ نیک بننے کا، مرنے کے بعد معاملہ ہوگا، ان پر کوئی محنت کی۔ جو ہاسپٹلز ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب گاڑی چلتی ہے نا، خصوصاً بارش میں، یا جو بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے 10,000 کلومیٹر کے بعد، یا جیسا بھی جو ہوتا ہے، یہ فیول فلٹر بدلنا ہے، یہ فلٹر بدلنا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں مجھے اس کے واسطہ نہیں، لیکن خصوصاً بارشوں میں گاڑی ورک شاپ جاتی ہے کہ بھئی اس سے پہلے نیچے آپ ڈامر لگا دیں کالے رنگ کا، اور اس کے بعد صحیح سروس کراتے ہیں بارشوں کے بعد، کیونکہ گاڑی چلی نا تو ورک شاپ میں اس کو لے آتے ہیں، ٹیوننگ ہوتی ہے۔ فرمایا دل کی گاڑی بھی تو دنیا میں چلتی ہے نا، کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں دنیا میں، آپ نیک ہیں
ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، برابر میں دھوکہ، لڑکیوں سے مستیاں، دو جملے والے زبان سے بات کرنا جس کا معنی ڈبل نکلیں، پھر مستیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک وہ بھی ہے، ایک نیک بھی ہے نا، لیکن اس کا اثر تو آتا ہے نا. تو فرمایا پھر ایسا کیا کرو کہ دل کے ورک شاپ میں ٹیوننگ کرا لو، خانقاہیں اللہ والے ان کے غلام وہاں ٹیوننگ کرا لیں. دیکھیں جہاز جاتا ہے نا پانی کا، نمک لگتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، شپ یارڈ میں کھینچا جاتا ہے، زنگ خرچا جاتا ہے، اور رنگ دوسرا کر کے وہ زنگ خرچا جاتا ہے، دوسرا رنگ کر کے لات مار کے اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں، جا پھر گھوم پھر کر کے آ جا. تو ہمارے دنیا کے اندر ہر طرف آپ بچتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بچاتے ہیں اپنی رحمت سے. اب ایئرپورٹ گئے یا بورڈ دیکھ لیا، یا ایئرپورٹ پہ لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فلم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو زنگ لگ گیا نا دل پر. اور تلاوت سے زنگ دور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تلاوت سے زنگ دور نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم ساتھ گناہ بھی تو کر رہے ہیں. جس رب کو سے ہم باتیں کر رہے ہیں قرآن پاک میں، اس رب نے ہی تو فرمایا غیبت نہ کرنے کا، آنکھوں کی حفاظت کا، ورنہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی. رب نے ہی تو فرمایا، کسی مولوی کی بات تو ہے نہیں. جوان بیٹی ہے بدماشی میں لگا ہوا ہے، جوان ماسیوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے، بچوں کے کمرے میں جا رہی ہے، 10 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ بوڑھی رکھیں گے تو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس لیے بیٹیاں بیٹے برباد ہو، وہ چپ کر موبائل لے آئے اور لڑکوں سے اس کا تعلق کرائے. وہ سمجھ میں آتا ہے جی؟ عمر نہیں بتاؤں گا، 25 سال سے 32 سال کی عمر کے بیچ میں لڑکی کو رکھ رہا ہے، خود بوڑھا، داڑھی آدھی کر دی، حرام کام کر لیا. اور اس کے بعد شادی کی ترتیب. وہ صاحب جب آئے، اس جو حالت ایسی تھی بیچارے کی، میں نے کہا یہ جلدی مجھے بتاؤ آپ کے والد صاحب کی جائیداد کتنی ہے. اشارہ کروں گا کیونکہ کوئی سن بھی، اتنے کروڑ کی جائیداد ہے. میں نے کہا بیٹا خوب سجدے میں سر رکھ دو بس. ماں تو ہے نہیں، بوڑھا. آج کہتے ہیں ہم بوڑھے ہیں، ہمیں کیا اثر پڑتا ہے، دیکھو دنیا برباد کر دی اپنے گھر کی. نہیں، اب وہ کسی وقت بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کورٹ میرج کسی وقت بھی کر سکتا ہے وہ. اب آپ اس کو کیا ضرورت ہے اس سے شادی کرنے کی. ایک لڑکی نے شادی کی بوڑھے سے، 20 سال کی عمر، اور 75 سال والے سے شادی کی. تو سہیلی نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، بڈھے سے شادی کر رہی ہے، کام کیا بنے گا. تو 20 سال کی اور 75 والے سے انچر پنچر ڈھیلے سے شادی کی. چپ بیوقوف، تو بیوقوف ہے. وجہ یہ کہ ایک اس کی عمر کم، دوسرا انکم ہے جی. اور سارا گھر رو رہا ہے بیچارہ، اتنے کروڑ کی جائیداد، اور چھوٹی لائن لگ گئی، آئی کانٹیکٹ، آنکھوں کا زنا. بیوی کو کیوں مارتا ہے بھائی، گالی کیوں دیتا ہے، طلاق کی دھمکیوں کیوں دیتا ہے، اللہ کی بات کیوں نہیں مانتا. ذرا ان کو سکھا دینا کس طرح بیٹھا جاتا ہے. مولانا ضلع اب پیچھے کے ساتھی چھپیں گے نہیں. شاباش آلتی پا ہے، ماشاء اللہ شاباش. اس طرح کھول کر بیٹھ جاؤ نا، منع تھوڑی ہے. ماشاء اللہ پیچھے ساتھی نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت والا کے ایک خلیفہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں، مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم. اتنے بڑے اللہ والے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں. تھوڑا وزن ان کا ہیوی ہے، تھوڑا ایسے. تو گلشن اقبال میں جب وہ آئے تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ یہاں ممبر پر بیٹھ جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ بیان کریں. اور خادم سے فرمایا ان کے لیے گدا لے آؤں. تو مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ تو اس پر مجھے یاد آیا الحمدللہ اللہ والے ہنسنے ہنسانے والے ہیں بھائی. ہم تو گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ناک سے مکھی ہلا کے رکھ دی. بڑا ٹھاٹ سے لکھ رہے ہیں کہ میں 4 دن سے مسلسل زنا میں مبتلا ہوں. بھائی میں اپنی شکل تو دیکھوں، میں لوگوں کا رجوع تو دیکھوں کہ اللہ نے میرے عیبوں میں پردہ ڈال کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نیک گمان ڈالا ہوا ہے، اور مجھے بے غیرتی سے ہی فرصت نہیں. اللہ معاف فرمائے. کل پورا زیادہ تر بیان اسی پر ہوا تھا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورت یا خوبصورت لڑکے سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، غور سے سنیے گا، خواص کو دیکھنا یا اسے دل خوش کرنے کے لیے نامحرم سے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کے طبیعت کے پسند کے موافق اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی وضع یا کلام کو سنوارنا اور آواز کو نرم کرنا، عورتوں جیسی لچک اور نزاکت اس کو دل پھسلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے پیدا کرنا. ذرا حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ مجدد صدی میں ایک آتا ہے، اور پچھلی صدی کے مجدد تھے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرما رہے ہیں کہ ٹکٹ لینے گئے، بورڈنگ پاس لینے گئے،
کسی موقع پر لڑکی ہے، آج کل تو جگہ جگہ لڑکی ہے، تو پسینہ صاف کیا، داڑھی صحیح کیا، ٹوپی سیٹ کی اور آواز میں لچک پیدا کی اور اس سے بات کی. فرما رہے سوچئے، میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مصائب تکلیفیں آتی ہیں، اشرف علی اس کو احاطہ تحریر سے خارج ہے، میں نہیں لکھ سکتا. فرما رہے ہیں یعنی اس قدر زیادہ نقصان ہے کہ اس کو کنٹرول کر کے بتانا، احاطہ کرنا مشکل ہے. فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کسی کتاب میں اس کو پورا لکھنے کا ارادہ ہے. پھر اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام لیا اور اللہ نے بڑے رسالے حضرت سے لکھوائے. آج اتنا فائدہ ہو رہا ہے. یہ رسالہ دیکھ لیں آپ، 120 صفحات ہے. کل میں نے دکھایا دوستوں کو، 120 صفحات ہیں. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں ایسا ایک واقعہ نہیں ہے بوڑھے صاحب کا، کیونکہ فلم دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بوڑھا دیکھ سکتا ہے. نہیں، زنا العین نظر، نابحرم کو دیکھنا حرام ہے، آنکھوں کا زنا. اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. بات ختم ہو گئی نا. پھر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ماشاءاللہ کئی علماء موجود ہیں، مرد عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے، اور یہاں اللہ الگ فرما رہے سورہ نور میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ کا کلام ہے. اب جو نامحرم کے ساتھ بیٹیاں اٹھ رہی ہیں، جو ایجوکیشن اور جو جاب اور جو کوچنگ سینٹر، جو دعوتیں، اور جو چاہے دعوت وہ افطار کی ہو، چاہے عید کی ہو، چاہے بقرعید کی ہو، چاہے ولیمے کی ہو، یا گھر کی کوئی دعوت ہو، اس میں اللہ کا یہ حکم ٹوٹ رہا ہے یا نہیں ٹوٹ رہا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. کل فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا پڑھ کے سنایا تھا یہاں وہ ٹیپ ہو چکا ہے وہ کہ دعوت کی کیا کیا شرائط ہیں. اب دوسرے نمبر پہ ہی لکھا ہوا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی و شرکت جائز نہیں ہوا. کیوں ہم شریک ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، مخلوق کی محبت اتنی ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مفہوم ہے کہ میری محبت اگر ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ میری محبت نہیں تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے. اب یہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت ہے اتنی نہیں ہونے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی نہیں. آپ جانتے ہیں تصویر حرام ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک سناتا رہتا ہوں بار بار کہ بڑا گناہ ہے، سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، حدیث پاک. دوسری حدیث پاک ہے کہ اس کو کہا جائے گا اس میں اب جان بھی ڈال. اور کس تیزی سے پرنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. شادی کے البم 2-2 لاکھ کے اچھا، پھر جو اس کو مذاق سمجھے گا نا اللہ اس کا مذاق بنا دیں گے. کامیاب 90% کامیاب وہ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے. گناہ کو جو گناہ سمجھے گا نا معافی مانگے گا. جو کہ چھوڑے یار پرانی باتیں، چھوڑے یار مولویوں کی باتیں، یہ پرانی باتیں لیتے ہیں ہر وقت 1400 برس پرانی بات ہے. کوئی نئی بات بھی ہونی چاہیے نا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو ہم آپ کو پرانی بات بتا دیتے ہیں. ٹھیک، اب آپ کے کہنے پر ہم نئی بات بتا دیں گے. ٹھیک، آپ ایسا کرو، نیا سورج، نیا چاند، نیا آسمان، نئے ستارے لے آؤ. آپ نئی زمین لے آؤ، آکسیجن کی جگہ کوئی نائٹروجن گیس لے آؤ. ہے جی، کھانا ہر وقت، پانی ہر وقت، کھانا، ان کی جگہ آپ نئی چیزیں لے آؤ، پھر ہم بھی نیا دین لے آئیں گے. فرمایا بیوقوف، نیا دین یا شرک ہوگا یا بدعت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کو نافرمانی میں آگے بڑھے گا. یہ کام کا کام بنا دیا اللہ تعالیٰ کے، وہی الہی سب ختم ہے اس کے بعد. اور اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، اعلان فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہمارے جیسے نالائق آئیں گے تو اعلان کر دیا آخری خطبے میں آج دین مکمل ہو گیا. اب جیسے ایک مثال سمجھ لیں آپ، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے نا. اذان کیا مبارک نہیں ہے؟ اب اگر کوئی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ چاہے علم نہیں بھی ہے کہیں گے بھائی کیا کر رہا ہے، اور جو حکم ہے بس اس کے حساب سے چل. 3 مغرب کی ہے نا، 4 پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کے اندر ظہر کی نماز میں تلاوت میں مزہ آتا ہے، نہ 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 نہ. عصر کے بعد ایک آدمی نے نماز پڑھی، ذرا غور سے سننا جملہ کہ سنت جو ہے اخلاص ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہو.
یہ تو پہلی دفعہ سنا شیخ العرب والعجم سے کہ سنت کے لیے بھی، اخلاص کے لیے بھی سنت کی ضرورت ہے۔ مثال، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل ہے بھائی؟ جوتا پڑتا ہے، اس نے جماعت سے پہلی صف میں نماز پڑھی، آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے گھر گیا، کھڑکیاں بند، دروازہ بند، پردے ڈال کے سب سے چھپ کر اخلاص کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، بتائیے جوتا عذاب ہے یا نہیں؟ جو اللہ نے فرمایا، ارے بھائی اگر میں اس بات پہ مثال دوں نا تو پھر نماز پھر 3 بجے ہوگی، پھر ایک ہی مثال کافی ہے۔ آپ نے جوڑا دیا کہ مجھے ویسا جوڑا چاہیے، بنا کر دیں، جوڑا بھی دے دیا، چلو ایکسپورٹ کا آرڈر ملا جیکٹس کا، ساتھ میں انہوں نے لیٹر آف کریڈٹ کے ساتھ جو ہے وہ سارا کانٹریکٹ سائن کر لیا، یہ بٹن ہوں گے، یہاں ہوں گے، سب کر دیا، اور لیٹر آف کریڈٹ کے اندر لکھ لیا کہ سرٹیفیکیشن کمپنی سے اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا ہم شپمنٹ نہیں لیں گے۔ شپمنٹ تیار ہے، ایس جی ایس یا جو بھی کمپنی ہے اس کو بلایا، اس نے بٹن کو چیک کیا، اسٹاک لاٹ، زپ کو دیکھا، جاب لاٹ، ذرا سے فرق میں لیبل ٹیڑھا ہے، اسٹاک لاٹ، جاب لاٹ۔ تو آپ کو ہم نے سیمپل کیوں دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے، شادی ہو، غمی ہو، بزنس ہو، جاب ہو، جو پڑھائی ہو، ہر بات میں دین کیا کہتا ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ قرآن پاک میں فرما رہے نمونہ کس کے لیے؟ یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے، جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے، کیا ہر طرف لڑکیاں ہیں، نظر کی حفاظت کرو، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مشکل ہے، ناممکن کہوں گا تو کیس چل جائے گا۔ یہ جو بچے دائیں بائیں بیٹھے ہیں آپ کے، ان کے ابو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سیمنٹ کی بوری ڈال دینا ذرا اپنے بچے پر، ڈال دیں ذرا، حالانکہ صاحب نہیں، ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ خدا کی قسم پہلے اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کی ہمت دی، پھر فرمایا مت دیکھنا نام بہنم کو، بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد، اور پھر یہ فیس بک وغیرہ کو تو گولی مار دو ایک طرف۔ کوئی کہ نہیں میرے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے، میرا ہاتھ یہاں تو آ سکتا ہے، یہاں تو نہیں جا سکتا، کہ پھر جا آپریشن کرا، پیرالائسس ہے آپ کو، ٹیٹنس ہے آپ کو۔ تو جو نظر جا بھی سکتی ہے نہیں بھی جا سکتی، دلیل چند مہینے پہلے ہوا کیسی اڑی تھی، اور ابھی سردیوں میں ہوا کیسی اڑی تھی سارا دن۔ اس وقت ہم آنکھیں کھول کے گئے تھے یا آنکھیں اس طرح کر کے گئے تھے؟ کیوں؟ آنکھ میں انفیکشن نہ ہو جائے، اور ایمان میں جو انفیکشن ہو رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خود گندی فلمیں دیکھنی ہے، خود حرام شوق پورے کرنے، اس لیے گھر میں بڑا LCD لائے گا نہیں لائے گا، یا بیٹی لے کر آئی ہے 4 سال کی، یا 3 سال کے بیٹے نے کیبل کھینچا ہے، اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لیے گھر کو تباہ کرتے ہیں، حرام کھا کر اس سے مسجد کے اندر پیسے دینے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ سوچیں ذرا نا ہم لوگ اس بڑھاپے میں۔ پرسوں قرآن پاک کی تفسیر معرف القرآن میں تصویر کے بارے میں ایک جملہ پڑھا جو کل میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں بتا دوں آپ کو، معرف القرآن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 245، پارہ نمبر 22، سورت نمبر 33، سورہ احزاب، آیت نمبر 58۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ جاندار، بڑھاپے میں پرسوں پتا چلا ہے، کیوں پوچھتے نہیں ہیں نا، اللہ کو بول سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تصویر حرام ہے، تو پوچھا کیوں نہیں؟ یہاں سے جائیں، کینیڈا کا فارم مجھ سے بھرا ہے امیگریشن کا، دیکھتا ہوں کون بھرواتا ہے مجھ سے، وہاں بڑی عقل آ جاتی ہے، وہاں جو ریگولیشنز لکھے ہیں وہ سب سمجھ میں آ جاتے ہیں، قرآن پاک کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، پوچھا کیوں نہیں؟ اتنے عرصے بزنس کیا، جاب کیا، کھانے پینے کا سب پتا ہے، فنگس کی ڈبل روٹی کا پتا ہے، میڈیسن جو مہنگی والی ہوتی ہے وہ جا کے کھڈا مارکیٹ میں لے کر آ جاؤ وہاں سے، نہیں بھائی وہ فلاں میڈیکل اسٹور سے لینا ہے۔ ابھی ایک دوائی تھی، اس کے لیے وہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو پتہ نہیں لکی وکی کوئی کھلا ہوا ہے نا، صرف وہاں ملے گی یہ دوائی، وہاں چلے گئے، یہی فارمولہ لے کر منگو پیر چلے جائیں کہ بھائی یہ فارمولہ ہے، اسکن اسپیشلسٹ نے دیا ہے، یا آپ بنا کر دے دو، کہ ابھی بنا کر دیتا ہوں، مرچیں بھی خوب ڈالوں گا اس میں۔ وہاں ہم چالاک بن جاتے ہیں، بچوں کی اسٹڈی کے لیے ہم چالاک بن جاتے ہیں، بچہ بیمار ہو اس کو مار کے ڈانٹ کے دوائی دلاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ہمارا بٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کی فکر ہے، اللہ والوں کے پاس لے جاتے ہیں، علماء کے پاس لے جاتے ہیں، ارے صرف اپنے بیٹے کو بٹھاؤ، بیٹوں کو صرف دارالعلوم کورنگی دکھا دو، ایک ایمان تازہ نہ ہو تو کہنا، جامعہ فاروقیہ فیس 2 دکھا دیں آپ، بنوری ٹاؤن میں 770 عالم کل ہوئے ہیں، 770 عالم۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جب ہم ٹیلی ویژن میں رات دن گھسے ہوئے ہوں گے، فیس بک میں، تو یہ چیزیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب سنیں ذرا غور سے، ہم
اب وہ تفسیر کی بات بتا رہا ہوں. بعض روایت میں ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویر بنانا اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. غور سے سننا، جس نے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا میرے وجہ سے بغض رکھا. بڑا اس کی کتاب بھی بہت تقسیم دی اس کے بارے میں، قرآن پاک حدیث کے بارے میں. اور کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو ابھی جمعے میں خطبے میں کہا جائے گا. جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. حدیث پاک. اور جس نے اللہ کو ایذا دی مفہوم ہے اللہ خود اس سے نپٹ لے گا. یہ تماشے نہ دیکھیں ہم کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، دل بسم ہے اس کا، ایمان غرق ہے اس کا. اور تجھ سے اللہ پوچھیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں. ہمارے حضرت نے تو شارٹ سکھایا، بھائی بحث نہیں کرنا، ان کو عمل ہی نہیں کرنا ہے. صرف اتنا پوچھ لو کہ آپ اور ہم وہاں تھے اس وقت؟ 1400 برس پہلے ہم تھے؟ نہیں. اللہ ہم سے ان کا پوچھیں گے؟ پھر کیا پنچایت ہے؟ جن کے ذریعے دین ملا ہے ان کو برا کر رہے تو دین پہنچا کس طرح پھر میرے آپ کے پاس؟ فرمایا ان کے متھے ہی مت لگو، اللہ کو ایذا دے رہے ہیں یہ لوگ. تو اسی طرح تصویر بنانا جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا ہے. فائدہ بتا دیں ذرا تصویروں کا کیا ہے. اتنا پتا ہے کہ آخری ہچکیاں باپ لے رہا ہے. میں ایسے بات نہیں کرتا، نہ اخبار میں آتا ہے، نہ میں کوئی اخبار پڑھتا ہوں، نہ کوئی بریکنگ نیوز میرے پاس ہے، نہ میرے پاس نیٹ فیس بک کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اللہ کے کرم سے. مجھے ای میل اور وہ آ کے روتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ میں بھائی کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اور بھائی ماں باپ تکلیف میں ہے، آکسیجن اس کی ختم ہو رہی ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، خدا کے واسطے اس وقت تو تصویر مت بناؤ. نہیں چھوڑو یار، مولویوں کی باتیں کرتے ہو. ہر موقع کی تصویر 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 تصویر. 3 دن کا تعزیت ہے، 3 دن کا سوگ ہے. یہ 10 سال ہونے کے بعد بھی بیٹھ کے آنکھیں پھاڑ کے رو رہے ہیں وہاں پر. ایصال ثواب کیا بابا کے لیے، اپنے صدقہ جاریہ دیا. اللہ سے میں نے معافی مانگی کہ یا اللہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا. یہ دعا کبھی پڑھی خواب میں بھی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چاہے حیات ہوں چاہے چلے گئے ہوں. رات عشاء کے بعد جو مجلس تھی اس میں والدین کے حقوق پر بیان ہو گیا. یہاں تک تو میں دیکھ رہا تھا اشکبار آنکھوں سے سب رو رہے تھے. مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، میری حالت بھی ایسی ہی تھی. یہ میں نے بتایا، نوجوان بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے پوچھا آپ کو مجھے یہ بتاؤ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک احادیث مبارکہ یہ کون سے کنڈر گارڈن سے لے کر اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے بڑے انسٹیٹیوٹ اور کوچنگ سینٹروں میں کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ وہاں تو زنا کی راہ ہموار کی جاتی ہے. وہاں تو باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا 2 لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ رہا ہے، پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ ملا رہا ہے، زنا کے قریب جا رہا ہے، لیکن بس خاموش بن کر بیٹھے رہیں گے. 3 موقع پر فرشتے آتے ہیں، یہ بھی سن لیں. ہم نے تو سب حضرت باتا سے باتیں ہی پہلی دفعہ سنی. پھر یہ فکر بھی کہ پوچھے حضرت جھوٹ کیسے چھوٹے گا؟ یہ حدیث پاک آپ نے سنائی مسلم شریف کی کہ جھوٹ بول کر سودا بیچنے والے کو 4000 دیے جائیں گے. آج کہتے ہیں اسمارٹ ہیں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں تھا تو فیکٹری میں ایک کوریئر کمپنی کے مالک ملنے آئے، چیئرمین صاحب ملنے آئے. 2 موبائل ٹیبل پہ رکھا، مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ گناہ کیسے چھوٹے گا، یہ کیسے چھوٹے گا. ٹھیک ہے اللہ مجھے عمل والا بنا دے. فون کی گھنٹی بجی، سنی سنائی بات نہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. فون کی گھنٹی بجی، میں موجود ہوں سامنے، مجھ سے پوچھ رہا ہے گناہ کیسے چھوٹیں گے. ہلو ہاں. ابے یار ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، جیسے ہی نکلتا ہوں تیرے پاس آتا ہوں. اب میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں. پھر تھوڑا بات ہوئی، قرآن پاک حدیث پاک کی. دوسرا فون آیا، ابے یار کلائنٹ کے ساتھ میں بزی ہوں، جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے میں تیرے پاس فوراً آتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے، جب ہم آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے حساب سے 4 گواہ بنتے ہیں ہم پر. نمبر 1 یوم اذن تحدث اخبارہا، زمین خبریں اگلے گی. سوال کرنا جھٹ تیار. قرآن پاک کے آگے سوال ہے، زمین کیسے خبریں اگلے گی؟ آپ ابھی ٹیپ کر رہے ہو، پہلے واک مین تھے، ابھی موبائل ہے. کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ میٹل کہاں سے آیا جناب؟ اور پلاسٹک پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ کہاں سے آیا؟ یہ امریکہ والوں نے پیٹرول ایجاد کیا ہے نا. میری طرف دیکھ رہے ہیں بھائی، ابھی آپ پلے کر رہے ہیں، پھر ابھی آپ اس ٹیپ کر رہے ہیں، جب پلے کریں گے تو آواز آئے گی نا. تو اسی طرح ابھی سب ٹیپ کر رہی ہے زمین. اللہ سے کہے کہ یا اللہ اس زمین کے ٹکڑے پر اس نے گندی فلم دیکھی تھی، ہاتھ سے جوانی برباد کی تھی، ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، جو کل 2-3 واقعے عرض کیے تھے جس پر لوگ حیران ہو کے سن رہے تھے. اور خود ہی تو اولاد کو بگاڑا ہے. فائٹ والے ویڈیو گیم، PUBG ڈرامہ، پتہ نہیں کیا ہے مصیبت جس پہ ماں کو ہی قتل کر دیا، اللہ معاف فرمائے. فائٹ والے کارٹون، فائٹ والی فلمیں.
تو جو فرسٹریشن ہوگی اور جو بلڈ کی سرکولیشن ہوگی اور جو رگوں کے اندر سنسناہٹ ہوگی تو کہیں تو نکالے گا وہ. سامنے باپ ہے تو باپ بھی نکال دے گا. بھائی ابھی چھوڑو جمعے کی ابا چھوڑو کیا جمعہ ہے. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. ذرا کھینچ کر دکھاؤ موبائل، اس سے پتا چل جائے گا. 7 سال کا بھلے بیٹا ہو، ذرا کھینچ کر دکھاؤ ذرا اسے موبائل. خود ہی عادت چرس کی، میرا تجربہ ہے کہ چرس کی، ہیروئن کی، شراب کی عادت چھوڑنا آسان، موبائل کی عادت چھوڑنا میرے نزدیک، جو میرے پاس 20 سال کا جو تجربہ ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے قسمت والا چھوڑ دیتا ہے. پھر ماں باپ سے لڑائیاں اس کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ لڑائیاں. جا کے دیکھیں کورٹ میرجز کتنی وہ بڑھ گئیں، جا کر فیملی کورٹس میں دیکھ لیں کیا طلاق کے حالات ہیں، کیا خلا کے حالات ہیں. بیٹی بیوقوفی میں گھر آ گئی. اب ماں باپ کو فرصت نہیں ہے کہ دونوں گھر کو ملائے. اچھا چھوڑو، کھلا لے لو، طلاق لے لو، ختم کرو. ارے بھائی جوڑنے کی فکر کرو. ٹیلی ویژن کو چھوڑ دیں، کیبل کو، فیس بک، یوٹیوب کو چھوڑ دیں، ان رنگینیوں کو خیر چھوڑیں. ایک میں نے ان سے کہا، ایک گواہ قرآن پاک کا یہ. نمبر 2 کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 3 اذا الصحف نشرت، صحیفہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. نمبر 4 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آنکھ کہے گی چشم گوید کردام غمزارا. اللہ آنکھوں کا زنا کرتا تھا، یہ تفصیل بیان ہو چکا ہے کل. کان گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے. کسی نے کہا کہ حضرت آنکھ کیسے بولے گی؟ فرمایا زبان کیسے بولتی ہے؟ جو بیچارے بول نہیں سکتے ان کو زبان نہیں ہوتی ان کے پاس، یا آدھی زبان ہوتی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ مت بول، اب وہ زبان نہیں بولتی. اس کا ثواب کتنا ہے؟ کوئی اگر نابینا ہے، کوئی اگر کان سے نہیں سنتا، زبان سے نہیں بولتا، یا اٹکن ہے، اس میں ثواب کتنا ہے؟ اور اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا. بہرحال میں نے کہا بھائی اس وقت آپ نے گواہ بنایا مجھے، ٹیبل کو، اے سی فلانا بنانے کو گواہ بنا دیا آپ نے. تو کہنے لگے کہ دبئی میں کوریئر کمپنیوں کی کانفرنس تھی. یہودی جنہوں نے ایک دن میں 200 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، یہودی. اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حضرت کی بات بتاتا. آپ کو میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. بہرحال دیکھتا ہوں جلدی شارٹ میں ہی بتا دوں گا. ہرقل نے کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیے. ابو سفیان سے ایمان نہیں لائے تھے، ایک جگہ بھی انکار نہیں کر سکے، اور اس نے سب باتیں مان کر کہا یہی سچے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سب کو بھیج دیا، سرداروں کو سب کو بلایا، کہا بھائی سچے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. توریت میں بھی اس نشانیاں آئی ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں ہم سب ایمان لے آئے. سب نے اسلحہ نکال دیا. کہے میں تو امتحان لے رہا تھا، یہ یہودیوں کا معاملہ ہے، میں امتحان لے رہا تھا. میں تو سب سجدے میں گر گئے. یہ سجدے میں گرنا، اکڑ اور اپنی شہرت کو ختم کرنا یہ نہیں ہوتا. اکڑ کی وجہ مان رہا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا کریں، وہ بیان تو ہو چکے ہیں، لے سکتے ہیں وہاں سے. جمعہ نماز کے بعد کوئی پیسے بھی نہیں لیتے. خدا کی قسم ایمان تازہ نہ ہو تو آپ سوچنا ذرا. تو انہوں نے کہا کہ کانفرنس ہوئی اسلامی ملک دبئی میں، اور لیکچر دینے کے لیے یہودی آیا. سنو ذرا، قرآن پاک حدیث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہودی آیا. یہودی نے کہا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بزنس بڑھے تو جھوٹ بولنا سیکھ لو. جھوٹ ایسا بولو کہ وہ سمجھے آپ سچ بول رہے ہیں. یہ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے اس وقت بتایا انہوں نے دیے، کتنے ڈالرز یا درہمز کتنے دیے آپ نے. قرآن پاک ہوتے ہوئے یہودی چاہیے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ابو ذر، 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. نمبر 1 لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی بات نہ فرمائیں گے. نمبر 2 ولا ینظر الیہم، اللہ شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، گناہ نہیں چھوڑ سکے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. پھر عرض کرتا ہوں الحمدللہ ہر وقت علماء کے جرمٹ میں ہوتا ہوں، ان سے پوچھ لو گناہ کبیرہ پر وعید ہے، گناہ صغیرہ پر وعید ہے؟ کبیرہ پر وعید ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ کون؟ نمبر 1 وہ مرد جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں جو ٹخنا چھپائے گا اس کو 4 عذاب یہ دیے جائیں گے.
یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا جو مرد چھپائے گا اتنا ایسا آگ میں جلے گا، تو باقی حصہ کہاں جائے گا جسم کا بھائی؟ وہ مٹھائی کھائے گا کیا؟ اب دیکھیے 3/4 والوں کو شرم نہیں آتی، چڈی پہننا کتنا بڑا گناہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا سطر ہے، اور اس کو دیکھے گا اس کا گناہ بھی اس کے سر پر، ٹھیک۔ سوئمنگ کاسٹیوم والوں کو حیا نہیں آتی، لڑکیوں کو حیا نہیں آتی، جن کو چھپانا ہے ٹخنا، اور ہم اعتراض کرتے ہیں کہاں ہے بخاری شریف میں لکھا ہے؟ وہ تو اس کو کیوں نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہے بھائی؟ عقل کو عذاب تو دیکھو آپ۔ یہ لو بھائی بخاری شریف کا، آپ کو 19 صفحے پر مضمون دے دیتے ہیں آپ کے ای میل پر، جو بھی ہے ہمارے وہاں لوگوں کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا، 19 صفحات یا 18 صفحات پر، پھر بھی چڈی والوں کو نہیں کہتے ادھر آؤ بھائی، یہ بے حیائی پھیلا رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس پہ دلیل ہے؟ نہیں، اس کے نہیں بولیں گے۔ ٹخنا کھولنے پر مذاق اڑاتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، پیسہ دے دوں تمہیں، تمہارے پاس کپڑے میں پیسے نہیں ہے، تو کس پر مذاق اڑا رہا ہے؟ اس پہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مذاق اڑا رہا ہے، دیکھ ایمان کا کیا حال ہوگا۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی میری ہمت نہیں ہے، یا اللہ مجھے مدد کر، باقی بغاوت کرنا اللہ معاف فرمائے۔ نمبر 1 ٹخنا، یہ 4 عذاب جو عرض کیے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک الگ ہے۔ نمبر 2 جھوٹ بول کر سودا بیچنا، جی جھوٹ بول کر سودا بیچنا۔ نمبر 3 احسان کر کے جتلانا، کہ میں نے یہ ماموں کا بیٹا تھا، ماموں چلے گئے تھے، میں نے دکان کھلوا کر دی، بڑی چل پڑی، مجھے پانی کی کیا چائے بھی نہیں پلاتا مجھے، تو آپ نے چائے کے لیے کیا تھا۔ اب اس 4 عذاب کہاں پڑھائے جاتے ہیں مجھے بتاؤ ذرا۔ کس طرح یہاں یتیموں کی کتاب یہاں تقسیم ہوئی ہے، یتیموں کے بارے میں قرآن پاک کے کیا احکامات ہیں، حدیث پاک کے، کس طرح یتیموں کے مال پر قبضہ کر کے ظلم کرتے ہیں، ایک پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پیسہ چاہیے حرام کا۔ یہودی کی بات میں مانتے ہیں، اگر وقت ہے تو جلدی ایک ہی بات بتا سکتا ہوں، اگر ہاں کم ہی صفات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تورات کے بڑے زبردست عالم تھے، آپ رضی اللہ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ تورات میں، غور سے سننا، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اکڑ جھکنے نہیں دیتی نا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صفات اور حلیہ مبارک پڑھ چکے تھے، اور نبی برحق کے ظہور کے منتظر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملتے تحقیق کی حال کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے، اور آگے 3 سوال کیے، تورات میں تھے نا، 3 سوال کیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کی اطلاع سنی، جبکہ ایک جگہ درختوں سے پھل اکٹھے کر رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلا سوال کیا، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگا؟ سوال نمبر 2، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ سوال نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو، ذرا غور سے سننا کیونکہ کتاب میں اشارے ہیں تو میں اشارے ہی عرض کروں گا، وہ کون سی چیز ہے جو بیٹے کو باپ یا ماں کی مشابہت کی طرف کھینچتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے ان باتوں کے بارے میں خبر دی۔ قیامت کی پہلی علامت وہ ہوگی جو لوگوں کو، پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کرے گی۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں، حضرت صاحب آج کہتے ہیں نا ہمیں صحیح آدمی نہیں ملتے، جہاں جاتے ہیں قبر ہے، جہاں جاتے ہیں قوالیاں ہیں، بھنگ ہے، چرس ہے، زنا ہے، جہاں جاتے ہیں قبروں کو سجدہ کراتے ہیں، جہاں جاتے ہیں نواب کا بچہ نمازی نہیں پڑھتا، تو سبھی ایسے ہیں نعوذ باللہ۔ جاؤ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے پوچھو جا کر کہ کتنی طویل عمر پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے کتنے سال غلامی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں دے کر ایمان کیسے لائے، پھر غزوہ احزاب میں کیسی قربانیاں دی انہوں نے۔ ہمیں تو شیکسپیئر کے باپ سے فرصت ملے تو یہ چیزیں گھر کے اندر بیان ہونا تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان بنے۔ کیا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کو پڑھاؤ مت، سارے حافظ عالم مفتی بنے، نہیں، یہ کہیں گے کہ بھئی پڑھانے سے پہلے ان کو بتاؤ تو صحیح تو حق کیا ہے۔ ڈی فار ڈاگ حق تو نہیں ہے، کے فار جو ہے وہ کائٹ تو نہیں ہے، کے فار کعبہ شریف ہے، اے فار ایپل نہیں ہے بیٹا، اے فار اللہ ہے۔ یہ تو ہم سکھاتے ہی نہیں ان کو، کھڑے ہو کر منہ مار رہے ہیں، بڑے ہو کیوں؟ ابا نے اماں نے سکھایا نہیں کہ سب سے زیادہ پکڑ اس کی ہوگی۔ اب جب ہم سکھاتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کے ایسی بات کرتے ہیں، تو جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ اس کو کیوں نہیں رکواتے اس کو؟ اور جو اس لعنتی چیز سے بچانے کے لیے قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ دیں تو یہ کھل کر بات کرتے ہیں، تو قرآن پاک نے کھل کر سمجھایا نا شرمگاہ کی حفاظت کا، تو ہم کیسے چھپا سکتے ہیں؟ جیسے یہاں اگر آپ دیکھیں گے چھپایا گیا ہے، تو ہم کیسے اس وقت وہ بات کریں گے؟ قیامت کی نشانی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی۔ اب یہ اصل میں دیکھنا یہودیوں کی فطرت، یہ اور اصل وہ بھی دیکھنا ذرا،
اور پہلا کھانا جو اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کے کلیجے کا زائد حصہ ہوگا۔ اب سنیے تیسرے سوال کہ بچے کے اندر مشابہت کیوں ہوتی ہے، کبھی ماں کی کبھی والد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا اللہ سے پوچھ کر، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جائے تو باپ بچے کو کھینچ لیتا ہے، اور عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جائے تو ماں بچے کو کھینچ لیتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بڑی تاریخ ہے، یہودیوں نے بہت کم اسلام لایا ہے، ان کا کام صرف خون بہانا ہے، ان کا کام صرف مسلمان ملکوں کو تباہ کرنا ہے، ان کا کام صرف لوگوں کو شہید کرنا ہے، اپاہج کرنا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے۔ جناب یہ بھی کبھی پوچھنا کہ جو اللہ کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں تو عرش اعظم ہلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے صاحب میں یو کے گیا، وہ اخبار پر کوئی تھا ہی نہیں، پیسے رکھے اور اخبار لے کر میں آ گیا۔ کراچی میں ہوتا نا، پیسے بھی جاتے اخبار بھی جاتے۔ بتاؤ بھائی، جو ہاتھی کا پخانہ کھاتا ہے وہ مرغی کی بیٹ کھائے گا؟ یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، IMF وغیرہ یہ جتنے کام کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اخبار کی چوری کرنے؟ لیکن تعریف نہیں کرنی چاہیے، تعریف اللہ کی ہے صرف۔ ایمان والے ہیں تو کفار کی تعریف کر رہے ہو، کفار مسلمان کی تعریف کر کے ایمان لا رہا ہے۔ بھائی عجیب الٹا زمانہ آ گیا۔ بہرحال ایمان لے آئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اب سنیے ذرا، بے شک یہود بہتان اور افطرا باندھنے والی قوم ہے، یہ قوم ہے یہ، اگر ان کو میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہو گیا قبل اس کے کہ آپ ان سے میرے متعلق سوال کریں تو وہ مجھ پر بہتان باندھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوٹلی میں بٹھا کر یہود کو بلوایا، بس یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسا شخص ہے؟ غور سے سننا میرے بھائی۔ ہاں، یہودیوں نے کہا کہ وہ ہم سب میں بہتر ہے اور ہمارے بہترین آدمی کا بیٹا ہے اور ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ تعریف شروع کر دی نا، جیسے وہ UK یا کینیڈا میں اخبار نہیں پڑھتا، وہ وہاں کے لوگ ای میل بھیج دیتے ہیں، ایک کتے نے کسی بچی پر حملہ کیا، پاگل ہو گیا تھا شاید، تو ایک مسلمان نے جو اس کو بچا لیا، پورے میڈیا میں اس کی واہ واہ آ گئی، او جناب جناب، دوسرے دن پتا چلا مسلمان تھا، کیس کر دیا، جانور کو مارا کیوں تو نے بھائی؟ یہ ہے ان یہودیوں کا، ان کا حال ہے یہ، نعوذ باللہ، جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، باقی اس سے زیادہ کام ہمارے اندر دوں گے کیا وہ لوگ؟ ہمیں ان کی چمک دمک میں اپنے قرآن پاک کو ہم بھول جاتے ہیں۔ بہرحال جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتلا، ابھی تعریف کر رہے تھے نا، ذرا بتلاؤ عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لے تو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کوٹلی سے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر یہود نے کہا یہ ہم میں سے بدترین آدمی ہے۔ دیکھو آپ ان کی یہ وہیں سے چلے آ رہے ہیں بدبختی کے ساتھ، اور یہ ہم میں سے بدترین آدمی ہے اور ہم میں سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے، بس سب عیب لگانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے اسی کا ڈر تھا، یہ حالت ہے ان کو، خدا کی قسم ان کو بھی پتا ہے اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بگاڑا ہے جو ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ جلن، حسد، تکبر، کیا فرق پڑ گیا اس سے؟ بھائی آسمان پر کوئی تھوک پھینکے گا، تھوک کہاں آئے گا بھائی؟ اسی کے منہ پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، اور کوئی وہ سامنے لا کر تو دکھائے۔ اللہ کو پتا تھا بڑے بڑے ایٹم بم بنیں گے، 1400 برس پہلے اللہ نے اعلان کر دیا، اور بھی نشانیاں ہیں کہ ایک آیت کا ٹکڑا کوئی بنا کر لے آئے، 1400 برس میں تو لائے نہیں ہے، پھر کس بات سے بکواس کرتے ہیں؟ اور ہمیں نعوذ باللہ اچھے لگتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے دشمن اچھے لگتے ہیں، پتہ ہے وہ ایسے ایماندار ہیں۔ ہاں ایماندار ہے، جب ٹیکسٹائل کا بحران آیا تھا تو مجھ سے پوچھنا کیسی ایمانداریاں تھی، کیسے لیٹر آف کریڈٹ میں غلطیاں نکالی، کیسے لوگوں کو کروڑوں کے نقصان پہنچائے، بڑے اچھا حضرت مفتی اعظم مفتی حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ بھی انہوں نے ہم سے چرایا ہے، ہم نعوذ باللہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ خزانہ تو یہ ہمارا ہے، خزانہ تو ہمارا ہے، وہ جھوٹ بول کر کہہ رہے ہیں کہ تم بیچو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ میں چند احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ موقع ہوگا تو ٹھیک، ورنہ بہت سی چیزیں رہ جائیں گی اس کے اندر، پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم کورنگی کے بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کی طبیعت ناساز بہت زیادہ ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جناب حدیث پاک، اے ایمان والوں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں،
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف لمبے کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، 3 بار فرمایا، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام غذا دی گئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حرام حرام اتنا بڑھ گیا ہے، یہاں پلاٹ بک کراؤ، یہاں پلاٹ بک کراؤ، یہاں ولا لو، یہاں 2 کروڑ کا فلیٹ بک کراؤ، تو رشوت کا ریٹ تو بڑھے گا، غریب غریب ہوگا، امیر امیر ہوگا، سود اور سود کی کتاب الگ ہے، یہ مال حرام کا مال الگ ہے، رشوت پر کتاب الگ ہے۔ ایسی بددعائیں لیتے ہیں، ایسی بددعائیں لیتے ہیں، ایسی بددعائیں لیتے ہیں کہ ہمارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جگہ جگہ ایک علاقہ ہے، وہاں کے جو رولز ہیں نا، میں نام نہیں لیتا، یہی کراچی میں، وہاں کے رولز ہے 1924 کے رولز ہیں، اور 1928 کے رول ہیں یہودیوں کے، انگریز کے بچوں کے رولز ہیں۔ کون سا وقت چل رہا ہے؟ یہاں نہیں کہتے کہ نئی چیز لاؤ، ایسے ایسے بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ اسٹیل روز مہنگا ہو رہا ہے، پتہ ہے سیمنٹ روز مہنگا ہو رہا ہے، اس کی کاسٹنگ بڑھ جائے گی، تو اس کو دبا کر بددعائیں لے کر لیتے ہیں، حرام مال، اور اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ جناب، اس حدیث میں حرام مال کی نحوست بیان کی گئی ہے۔ جب کھانا پینا حرام کا اور اتنی دعائیں کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بیچ میں بہت سی چیزیں میں چھوڑ بھی رہا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، حلال کمائی کی کوشش فرائض اسلام کے بعد فرض ہے، نماز چھوڑ کر نہیں کہ حدیث پاک کا ترجمہ اپنی طرف سے کر لیا اور حدیث پاک میں لکھا فرض ہے لیکن بعد فرائض اسلام کے۔ جناب اب سنیے ذرا غور سے، مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں میں جلدی اللہ والا بن جاؤں۔ یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بہت واضح طریقے سے سکھا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح قادسیہ اور بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ہم کانٹیکٹ جب کوئی کرتے ہیں نا اور اس پر نہیں چلے، ہم اس کا فتویٰ لے لو ذرا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس سے ہٹ گئے ہم اس پہ۔ اب دیکھیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مستجاب الدعوات مجھے بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنی غذا طیب پاکیزہ رکھو۔ بعض لوگ ایماندار ہیں، پیسے حلال کے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم اس کو حرام کر رہے ہیں، اور قبر میں ساتھ نہیں لے جائیں گے، سب کو پتہ ہے۔ ذرا سنیں مستجاب الدعوات ہونے کا، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ رکھو تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آدمی ایک حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو اس کی نحوست سے 40 دن اس کا عمل بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا۔ کیسے کیسے ہم دھوکے دیتے ہیں، آپ خود دیکھو ذرا۔ ایک آدمی جوڑیا بازار میں آپ دیکھتے ہوں گے، میرٹ روڈ پر دیکھتے ہوں گے کہ بھائی آپ کسی چیز خرید لیے، پیسے آپ کو دے دیے، اور آپ جو ہے وہ مہربانی کر کے میں جب شام کو جاؤں گا تو یہ چیز لوڈ کراتا جاؤں گا۔ جب شام کو وہ تیسری دکان پر پہنچا تو کہا یہ آپ کے بھائی پیسے لے لیں، وہ اصل میں وہ ایک آدمی ضد کر رہا تھا تو میں نے اس کو بیچ دیا۔ ارے اللہ کے بندے، چاہے ریٹ بھی وہی ہو تو آپ نے تو دھوکہ دیا مجھے، اور آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ اب ایمانداری سے آپ مجھے بتاؤ، یہ دوبارہ اس دکان پر جائے گا دھوکے باز کے پاس؟ نہیں جائے گا۔ شیطان اور ہمیں نفس دھوکہ دیتے ہیں، حرام کو بھی حلال دکھاتے ہیں، اللہ بچائے، رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت المال کا، یہ آپ کا، یہ میرا، یہ بیت المال کا، یہ آپ کا یا میرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ پھر فرمایا کہ آپ اس پوسٹ پہ نہیں ہوتے تو آپ کو یہ گفٹ ہدیہ ملتا؟ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا کیسے ہوا؟ سبحان اللہ، یہ سب بیت المال کا۔ آج بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ دبئی کا ٹکٹ ملے گا، 5 اسٹار ہوٹل کا ملے گا، وہاں کے سارے خرچے ملیں گے، یہ مہنگے مہنگے موبائل 2-2 لاکھ کے ملیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ دیکھ ایسا ہونا چاہیے ایمان، وہ پیسہ ایک بھی رشوت کا نہیں لیتے ماشاء اللہ۔ اس دن میرے پاس آئے، 1.5 لاکھ کا غالباً موبائل تھا، آئی پتہ نہیں کیا جو بھی تھا، وہ اس وقت ضرورت نہیں اس کا، تو کہا یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ میں نے یہ حدیث پاک سنا دی، میں نے کہا آپ کو یہ گفٹ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا بھائی؟
آپ کو کیوں ملا؟ ہنسنے لگے. میں نے جب حدیث پاک سنائی, کل جا کے دیا, نہیں مان رہا تھا, اسے دفتر میں پھینک کر چلا آیا. کیوں؟ اپنے اولاد کے دیکھیں ڈیفینس میں سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں حرام کے. حلال کروڑ روپے کمانے والا, حلال کروڑ روپے کمانے والا مجھ سے بتا رہا ہے کہ شیخ میرا اس سے وہ اصلاحی تعلق نہیں, ایسے نماز میں آنا جانا, محبت کا تعلق, کہ میں ہر مہینے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ, حلال کمانے والا اور کروڑ پتی, میں ہر مہینے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لیتا ہوں. جب یہ میچور ہوں گے اور میں مر جاؤں گا تو میری اولاد اور بیوی ہر مہینے حرام کا کھاتے رہیں گے. ارے اللہ کے بندے, تجھے حلال اللہ نے اتنا دیا ہے, تیرا پیٹ نہیں بھرتا؟ پرائز بانڈ, 2 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آیا. یہ قبر میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ابھی دیکھیں وقت کم ہے, ورنہ جو نیکی پر خرچہ کرتے ہیں ان کا ثواب کتنا ملتا ہے وہ تو بتاتا بھی رہتا ہوں. لیکن حرام مال کو کتنا آسان سمجھ لیا ہے. ایک آدمی ایماندار ہے جی, سننا ذرا غور سے, ہاں, 1 پیسہ رشوت نہیں لیتا, 1 پیسہ نہیں لیتا, 1 پیسہ نہیں لیتا. 10 بجے آ رہا ہے, 3 بجے جا رہا ہے, بیان سنا, خط لکھ کر دیا کہ میری مینیجر نے پرمیشن دی ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کس لیے ہیں؟ اللہ ان کے سے پوچھنے کو فرما رہے ہیں. تو فتویٰ مجھے اگر دکھایا کہ آپ نے خیانت کی, جتنے عرصے سے آپ وہ مینیجر آپ کا اونر نہیں ہے کمپنی کا, گورنمنٹ کا اتھارٹی والا افسر نہیں ہے, آپ کو یہ پیسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرانے پڑیں گے. یہ ہے دین ہمارا. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. ہمارے پاس آتے ہیں نا ایسے ایسے واقعات آتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. اتنے ایماندار کہ اپنے لیے شک ہو کہ ہم بھی ایماندار ہیں یا نہیں, لیکن وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حلال طریقے سے کیا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں حرام طریقے سے کیا کام. یہ ایک تو مثال دی ہے میں نے آپ کو, ذرا آپ آگے سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بہت غور کی بات ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی رقمیں سودی بینک میں جمع ہیں, اس سے جو حرام ملتا ہے سود کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اجی مسجد کا ہمارے ساتھ ہوا نا ایسا, یہ مسجد کی یہ بیت الخلاء ہے نا, نجس ہے, ناپاک ہے, تو ناپاک میں ناپاک لگنا چاہیے پیسہ. یہ سود کا پیسہ ہے, رشوت کا, اس میں لگاؤ, چلو بڑے اپنے گھر رکھو. ہم نے اس مسجد کے لیے بھیکیں نہیں مانگی اللہ کے کرم سے, نہ کسی کے گھر پہ نہ کسی کے دکان پر گئے ہیں. جس کا کام ہے اپنے کام کو چلانا خوب جانتا ہے الحمدللہ. میں نے کہا بھائی یہاں بھی پاک پیسہ چاہیے. پھر حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی کہ دوست خانہ کعبہ بنا رہے تھے کفار, پیسے ختم ہو گئے, اسی لیے آپ سنتے ہیں نا حکیم کعبے کا حصہ ہے, حرام مال تھا, حلال نہیں تھا, انہوں نے کعبے کے ساتھ اس کو شریک نہیں کیا کہ حرام مال ہے, شریک نہیں کیا. آپ سوچو, اور ہم لوگ حرام سے کوٹھیوں پر کوٹھیاں خرید رہے ہیں. جو میں اسکیم کے نام نہیں لوں گا, جہاں اسکیم آئے 2 پلاٹ, جہاں جلدی پیسے بڑھتے ہیں پلاٹ کے, وہ ملتان میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, یہاں بھی ہے, وہاں بھی, سب جگہ ایک پلیٹ بک کرا. پیسے کا حرام کا کھا رہے ہیں نا, پھر جب ریٹائرڈ ہو جائے گا تو کون حرام ہمیں دے گا؟ حرام کے آگے سننا ذرا عجیب بات ہے, ہم حیران ہو جاتے ہیں. ایک مسئلہ ہے جس کو فتویٰ چاہیے, فتویٰ بھی لے لیں کہ جب مجلس بیان شروع ہو نا, مجلس کا بیان شروع, اب نفل کوئی بھی نہیں ہے جی, فتویٰ لے لیجیے آپ. یہ اجتماعی عبادت میں شریک ہونا چاہیے. اور ویسے فتوے کے علاوہ سمجھائیں تو جو نمازیں اسی وقت نفل پڑھتے ہیں, سوچیں کہ نفل میں دھیان رہے گا. اتحیات میں غلطی ہوگی, سورہ فاتحہ میں ہوگی نہیں ہوگی, بیان کی طرف دھیان جائے گا, یہاں بیان آئے گا. اور دین کا ابن ماجہ شریف کی حدیث پا کے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بڑھ کر آپ کتنے نفل پڑھیں گے بھائی؟ اچھا جی سر, پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے, وہ قبول نہیں ہوتا. ایک طرف صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے, رزق میں برکت دیتا ہے, مشکل آسان کرتا ہے. سورہ بقرہ میں آیت کہ ایک دانہ اس کی 7 بالیاں, ہر بالی میں 100 دانے, کتنے ہوئے جی؟ 1 پر 700. ٹھیک. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک, فرماتے تھے بھائی ہمارا ذہن محدود ہے, اللہ خود لامحدود, اس کی ساری نعمتیں لامحدود. ہمیں سمجھانے کے لیے 700 فرمایا, اللہ تعالیٰ 7000 نہیں 70,000 مرتبہ سے بھی زیادہ دینے میں قدرت رکھتے ہیں. لیکن حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں رہا. یہ لو, اور یہ بھی پوچھنا جو راشی ہے, حرام جو کھاتا ہے, سود کا جو کماتا ہے, اور پوچھ لو ذرا ان سے ذرا
کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں وراثت کا کیا ہوگا پھر حرام مال کا، ہم مسائل نہیں بتاتے، اشارہ کر دیتے ہیں. یہ تو حدیث پاک اس لیے پڑھ رہا ہوں. آدمی حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اور حرام سے خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ ذرا میری طرف دیکھنا ضروری ہے. برکت کا مطلب ہے قلیل کثیر النفع. جس میں برکت نہیں ہوتی کثیر قلیل النفع، جاتا بھی ایسے پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ بھی پوچھ لینا کسی سے کہ حرام مال چھوڑ کر گیا اور حرام مال اولاد نے استعمال کیا، یہ فتویٰ میں نہیں دیتا، گناہ گار ہو جاؤں گا میں. جو فتویٰ دینے میں جری ہو دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائے. کسی کو فتویٰ دکھایا، تفصیل کا موقع نہیں، یہ حدیث پاک رہ نہ جائے کہ بھئی آپ کا حق نہیں بنتا، حق اس کا بنتا ہے. اب ذرا جملہ سننا، نمازی، تہجد گزار، ہر سال حج، ہر 4 دن 4 مہینے کے بعد عمرہ. کورونا سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کیا جملہ سننا ذرا جا کے. یہ جو علماء بیٹھے ہیں نا آس پاس اتنے زیادہ، فتوے میں لکھا ہوتا ہے قرآن پاک، حدیث پاک، مسائل کی کتابیں، اس میں بھی قرآن پاک حدیث پاک. اس نے کہتا ہے کیا جملہ کہا، اتنا بڑا عبادت گزار کہتا ہے ایسے فتووں کو میں نہیں مانتا. سنو ذرا غور سے. تو میں نے پیغام بھجوایا، بھائی ایسا کرو آپ یہ فتویٰ لے لو، ہو سکتا ہے انہوں نے سوال غلط لکھا ہو، آپ اپنا سوال لگا کر یہیں جمع کرا دو یا دوسرے دارالعلوم میں جمع کرا دو آپ. تو کہنے لگا ایسے فتوے تو میں 500 روپے میں، ایسے تو میں 250 فتوے لا سکتا ہوں، کہ مسئلہ تھوڑی ہے. کیوں؟ اتنا اللہ نے مال دیا، اتنا اللہ نے مال دیا، لیکن نہیں، حلال کا فکر ہی نہیں، اور آخر اس کو دینے پڑے دوسرے کو، بڑی رقم دینی پڑی. کیونکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارے اوپر لیبل لگا ہوا ہے دین کا، وہ جگہ جگہ تمہاری بات بتائے گا، اس لیے اللہ مالک دے دو. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود ہی فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں ضرور آزماؤں گا. خوف بھی ہوگا، بھوک کا معاملہ بھی ہوگا، انتقال بھی ہوں گے، گھاٹا بھی ہوگا، پھل بھی جھڑیں گے. اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نقصان برداشت نہیں کرتے، پروفٹ ہی چاہیے، تو یہ سڑ جاتا ہے یہیں پر. جناب سنیے آگے. تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اگر یہ حرام مال اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ حرام اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوتا ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. بے شک اللہ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، لیکن اللہ برائی کو اچھائی کے ذریعے مٹاتا ہے. بے شک خبیث کو ختم نہیں کرتا. آگے سنیے گا ذرا، بہت چیزیں رہ جائیں گی. 60 صفحات ہیں اور میں پہنچا ہوں 16 صفحات پر. مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے حلال مال کے نام سے، تو خرید سکتے ہیں آپ. سنیں ذرا، اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ حرام مال اگر صدقہ کر کے اپنی خطاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. کیونکہ حرام مال کا اصل حکم یہ ہے کہ حرام مال اصل مالک تک پہنچایا جائے. جی کنڈے کی لائٹ لیے حرام کہ الیکٹرک میں جمع کرانے پڑیں گے پیسے. رشوتیں لیے، اب اتنے رشوت راشی تو جانتا ہی نہیں ہے کہ رشوت دینے والا کون کون ہے، اور جو ظلم کر کے دبایا ہے وہ الگ. اب مفتی صاحب بتائیں گے کہ اس پیسے کا کرنا پھر کیا ہے، میں نہیں بتاؤں گا. اب سنیے، مثلا چور نے جس کی چوری کی اسے واپس کرے، ڈاکو نے جس سے مال لوٹا اسے واپس کرے. چور کا حکم الگ ہے، ڈاکو کا حکم الگ ہے. جس شخص نے وارث کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ ختم کر کے اصل وارث کو پہنچائے، اس کا حق پہنچائے. جس آدمی سے رشوت لی ہے یا جس سے سود لیا اسے واپس کرے. جوئے کے ذریعے جس سے مال حاصل کیا اس وقت واپس پہنچائے. یا چندے کا مال کھا گیا، مسجد کا، مدرسے کا، گاڑی خرید لی، گھر بنا لیا، اپنے اولاد کو دے دیا، بیٹا وہ چندے کا مال میں نے حرام لوٹا ہے، تم بزنس کر لینا، تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے لوٹا دینا، میں بیان کرتا ہوں، سفید داڑھی والا ہوں، بڑا ایماندار ہوں. تو آستے آستے جمع کرنا. اپنے عذاب کو خرید رہا ہے، وہ آگ کو خرید رہا ہے. وہ یہ اللہ کا دین ہے. یہ جو مسجد ہے، مدرسے ہیں، یہ وقف کے ہیں. یہ ہمارے ذاتی نہیں ہے. یہ الحمدللہ جو خواتین کی جگہ ہے، پلاٹ یہ جو ہے خواتین کا، جس میں مرکز ہے خواتین کا، کسی چیز کو الحمدللہ میں نے اپنے نام پر نہیں کرایا. تو وقف مال میں جو مسئلہ کرتا ہے پھر اس کا تو مسئلہ اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ایک نوجوان نے لکھا کہ میرے باپ مسجد کے متولی ہیں، میں نے چابی بنوا لی اور میں سے پیسے چوری کر دیے. پھر توبہ کی شرط اس کو بتائی، الحمدللہ سے تھوڑے تھوڑے کر کے چپکے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے اور الحمدللہ سچی توبہ ہو گئی اس کی ماشاءاللہ. بہرحال اصل معلوموں کو پاجیے. بی سی کے اندر کیا چکر ہوتے ہیں، پارٹنرشپ میں کیا چکر ہوتے ہیں، موقع نہیں، 2-3 منٹ باقی ہیں، میں وہ دکھانا چاہتا ہوں، ابھی وہ بتانا چاہتا ہوں. اور اگر اصل مالک کا انتقال ہو گیا اس کے ورثہ تک پہنچائے تب حرام مال لینے کا ذمہ بری اور گناہ معاف ہوگا. اگر ہاں آ گیا بس ٹھیک ہے. اب چلو 1 منٹ کی بات ہے، باقی تو رہ جائے گا. جو گوشت حرام غذا سے بنا وہ آگ کے لیے، حدیث پاک.
اور حدیث پاک بھی ہے جناب. کیا بات آپ سے عرض کروں کہ اس کا ترجمہ پھر الگ مشکات شریف میں ہے، وہ الگ. میں تو ابھی فی الحال اس پہ ختم کر رہا ہوں آج کی بات. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سمجھیے کہ اگر کوئی شخص حرام مال اصل مالک یا اصل مالکوں کو واپس نہ کرے اور نہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرے بلکہ اپنی طرف سے اس حرام مال کا صدقہ کرے تو یہ صدقہ غلط ہے، اور یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتا. ارے میں نے تو وہ مسجد بھی دیکھی ہے جو 5 لوگوں نے حرام مال سے بنائی ہے، علاقے کا نام نہیں لوں گا، ایسی شاندار مسجد حرام مال سے خوش ہو رہے ہیں جناب. جیسے اردو کی مثال ہے کہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ. اس کا یہی مطلب ہے کہ پرائے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے. اب یہ جو میں تلاش کر رہا تھا وہ آ گیا سامنے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث کو نہیں مٹاتا. یہ علی فران میاں جو غلام زاد ہیں حضرت کے بیٹے ہیں، اتوار کو درس قرآن دیتے ہیں ظہر کے بعد. ان کے بھی 2 واعظ ہیں، ایک درس قرآن ہے، یہ ایک سود پر ایک حرام مال پر. یہ بھی بہت تقسیم ہوا ہے، یہ جس کو چاہیے لے سکتے ہیں، ہدیہ ہے یہ. سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبیث کو نہیں مٹاتا، یعنی کسب حرام کے گناہ کو اپنے صدقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ حرام مال اصل مالک تک پہنچانا ہی ضروری ہے. سنیے جو اصل جملہ کہہ رہا تھا. اس عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پخانے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجے میں صفائی اور پاکیزگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جو حرام سے پروان چڑھا ہو، اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پروان چڑھا ہے جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. میرے اور سب کے دلوں میں اللہ اس بات کو ڈال دے. ابھی وہ حدیث پاک نہیں آئی، اس کی تشریح نہیں آئی، پھر حرام مال چھوڑ کر جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس تقریباً جو ہے 69 صفحات ہیں، جس میں سے صرف 16 صفحات بیان ہوئے ہیں. باقی کی چیزوں کے لیے وقت ہے، باقی یہ سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ میں کیا کما رہا ہوں، کیا اپنے اولاد کو کھلا رہا ہوں. اور ایک حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک کپ کافی کا سردی دور کر دے، ٹھنڈا پاکولا گرمی کو ٹھیک کر دیں، گرم کافی حرارت کو بدل دے، ٹھنڈک کو گرمی سے بدل دے. حرام کے مال کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کا اثر کا تو بھی وقت بتایا بھی نہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے پھر. اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. دعا حدیث پاک کی بتا چکے ہیں، اس کی اذان کے بعد کی دعا تقسیم بھی اتنی دعا ہوئی ہے، تو اذان ہوگی اس کے بعد پھر سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اللہ حرام سے بچا کر حلال مال. جب دنیا کے لوگوں کے ذریعے اتنا حرام لے کر ہم لوگ پریشان نہیں ہوتے تو آپ بتاؤ جو اللہ ہمیں حلال دیں گے اس میں کیا برکت ہوگی. جب حرام جو ہے وہ دنیا کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے حرام، تو مولا کے ہاتھ سے ہمیں کیا نہیں ملے گا، اس کو سوچ لیجئے آپ. اب اس میں وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن پاک کی آیت بتاتا کہ اللہ نیک لوگوں کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن پاک کا مفہوم ہے یہ.